سب سے زیادہ سعادت حسین منٹو، جس کے نام پہ ہمارے کلکتہ میں منٹو پارک ہے، تو وہیں بھگت سنگھ کا یادگار ہے۔ کہتے ہیں سچ، جتنا سچ بولا جاتا ہے وہ جگہ ہے شراب خانہ، اور جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے وہ ہے عدالت، یعنی کورٹ کچہری۔ اور میں اس پہ ایک اور لفظ لگاؤں گا، جتنا عبادت جیل خانہ میں کیا جاتا ہے اتنا کہیں نہیں، بلکہ اور بھی جیل خانے کے اندر ایک اور جگہ ہے جو کہتے ہیں ہینگنگ وارڈ، وہاں جتنا عبادت ہوتا ہے کہیں نہیں۔ بہرحال تو میں بات کر رہا تھا، کوڑے کی بات بھی میں نے کر دی۔ 26 تاریخ آنے والی ہے، لیکن ہم بے شرمی کی وجہ، بے شرم ہو کے منا رہے ہیں۔ ہم ان قیدیوں کو بھول گئے، ان کی محبت کو بھول گئے، ان کی وفاداری کو بھول گئے ہیں، بھول ہی گئے ہیں۔ میں نے تو حیدرآباد میں پی او ڈبلیو کو دیکھا، سکھ پی او ڈبلیو کو، جو کہ میں نے پاگل ہو چکے ہیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے، اٹھ جاؤ اٹھ جائے۔ خود ہی انہوں جیل والوں نے بولا یہ پی او ڈبلیو 1965 کے، اب پتہ نہیں زندہ ہے کہ مردہ ہے، وہ لوگ پاگل ہو کر کمپلیٹ تھی۔ تو ماشاء اللہ کا ٹائم تھا، خیرپور سینٹر جیل میں ہوں، اور جب سیاسی قیدی آتے ہیں تو جیل میں کسی کا کنٹرول نہیں رہتا، جیل کھلے عام اوپن ہو جاتا ہے۔ سیاسی قیدی جو بند ہوتے ہیں رات کو جا کے 8-9 بجے، اور کھلے رہتے ہیں، باقی کرمنل قیدی کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور میں تو خیر وارڈ میں تھا، لیکن مجھ کو بھی تھوڑی آزادی ہو گئی تھی گھومنے پھرنے کی، ان کی وجہ سے، طالب المولا کی اولاد کی وجہ سے، یہ کیونکہ وائس پریزیڈنٹ آف بی جے پی تھے، ان کی وجہ سے مجھے کافی سہولت ملی، اور ان کی وجہ سے میرے گھر کو کافی میں نے خط ڈالے، یا اپنی بہنوں کو خط ڈالا میں نے انڈیا میں، کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹی تھے، یہ سعودی ہو کے بھیجتے تھے میرے گھر میں خط، کہ میں یہاں پہ ہوں، زندہ ہوں، وغیرہ وغیرہ، جو کوئی باتیں ہوتی تھی۔ بہرحال چل رہا تھا، وہ بات خیرپور کی ہو رہی تھی، تو سپرڈنٹ آیا، محمد حیات پھل، محمد حیات نام تھا، پھل اس کا ذات ہے، سندھی ہے یہ کسی زمانے میں پی پی کا اچھا ورکر ہوتا تھا، آج یہ جیل سپرنٹنڈنٹ تھا، اور محمد حیات پھل۔ تو میں نے کوئی بات ہی نہیں کی کیا ہے یا نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں بولی میں نے۔ تو اس نے دیکھا، وہ بولا بھائی آئی جی راؤنڈ کرنے والا ہے، آپ لوگ کون کیا کچھ کر سکتے ہو کرو۔ میں باہر نکل گیا کہ سب تھوڑا سا باہر جیل کے باہر دیکھوں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کیسے قیدی ہیں کیا ہے نہیں ہے۔ میں باہر نکل گیا چونا پوتی کرنے کے لیے، تو باہر نکلا، اس کے بعد چونا پوتی یہ اور وہ سندھی سے سجاتے ہیں، وہ سجانا بجانا یہ رنگ ونگ۔ اس کے بعد آئی جی آیا، اس نے راؤنڈ کیا، چلا گیا، پھر سپرنٹ نے راؤنڈ کیا تو میرا بیڑی اس نے کھولا نہیں۔ سب لوگوں نے بولا تم کو بولنا چاہیے تھا بیڑی کھول دو، میں کہا نہیں، وہ خود آدمی یہ دیکھے گا، ایک آدمی نے بیڑی پہن کے کام کیا ہے تو خود ہی کھولے گا، میں کیوں بولوں۔ بہرحال اس طرح چلتا رہا۔ پھر ہوا یہ، ایک قیدی آیا، کیوں لوگوں کو معلوم پڑ گیا تھا، کچھ اسلحہ پکڑا گیا تھا، کیا کچھ چکر تھا سبرن کے ادھر بنگلوں میں، کیا کچھ چکر تھا، پکڑا نہیں گیا تھا، انکوائری مطلب چھاپہ لگا تھا ماشاء اللہ والوں کا۔ تو ایک حوالدار تھا، تو اس سے ایک قیدی مر گیا تھا تشدد میں، تو اس کو سپاہی بنا دیا تھا، یہ آیا تھا رات کو ڈیوٹی کرتا تھا۔ تو اس نے بولا، اس کو معلوم تھا یہ آدمی درخواست والا ہے، کہنے لگا چھاپا لگایا ماشاء اللہ والوں نے، مجھ کو پتہ ہے کہ عام سپرنٹنڈنٹ کہاں رکھتا ہے، ان کو کیا پتہ ماشاء اللہ والوں کو کہاں رکھتا ہے۔ خیر یہ بات میں نے سنی اور میں نے درگزر کر دیا۔
پھر اسی دن میں نے کہا تھا کہ میں نے ملنا یا یاد دیا یا سبرن کا راؤنڈ آ گیا محمد یاد پھول کا. میں نے بس آپ سے اکیلے میں بات کرنا. بولا ہاں بولو. میں نے فلاں سپاہی آیا تھا اور کہہ رہے تھے مجھے درخواست لکھو ماشاء اللہ والوں کو, کیونکہ میں بہت مشہور تھا درخواست لکھنے میں, اور ایسی ایسی جگہ لکھتا تھا جیل والے بولتے تھے یار ہم کو بھی نہیں معلوم چلا یہ آفس کہاں پہ, تو ہم کو معلوم ہے اسلحہ کہاں ہے, ماشاء اللہ والا وہ کہاں. بولا ہاں. میں نے ہاں. بولا ٹھیک ہے تم اس کو لے کے آنا 4 بجے میرے آفس میں. 4 بجے میں آفس میں گیا. وہ سپاہی بھی آیا ہوا تھا. ہاں کیا بولا تھا اس نے, یہ بات بولا تھا. بولے ٹھیک ہے جاؤ. تو اس کو ڈیوٹی وہاں پہ نہیں لگایا, اس کو نکال دیا. میرا بھلا یہ ہو گیا کہ میں میری بیڑی کھول کے مجھ کو بغل وارڈ میں رکھ دیا گیا. بغل وارڈ میں رکھ دیا گیا اور چلتا رہا. گرمی آئی, سبرن بہت مجھ پہ مہربان ہو گیا تھا. پھر جیل میں ہنگامہ ہوا. سبرن کو یرغمال بنا دیا انہوں نے. یرغمال کر کے چھت میں لے گئے اپنی منانے کے لیے کہ میرا یہ ڈیمانڈ ہے. تو میں بھی باہر نکلا. تو قیدی میری بہت عزت کرتے تھے کہ میں لوگوں کو میں نے درخواستوں میں چھڑا دیا تھا. اپلیکیشن لکھتا تھا میں ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, یہ جج وغیرہ میں اردو میں لکھتا تھا, اور بہت قیدی میرے ہاتھ سے چھٹ کے گئے ہیں. تو میں پیسے لیتا تھا ان سے, راشن لیتا تھا, یہی میرا خوراک تھا. تو میں پہلے پوچھتا تھا, میں پہلے بولتا تھا پہلے قرآن میں قسم کھاؤ کہ تم ناحق ہو کہ حق ہو. سندھی میں ایک بات ہے, سندھی جھوٹا قسم نہیں کھائے گا, اور اگر اس نے اپنے پیر کی قسم کھا لی تو اور بھی بڑا بات. یعنی پیر پگاڑا جو وہاں کے جو ہیں کہ نام پیر ہے, نام سنا ہوگا, ان کے والد بھی تھے پیر پگاڑا. تو ان کا مرید جو ہے تین کیٹیگری میں ہے. ایک جو ہے وہ صرف کفن کی طرح کپڑا پہنتے ہیں, کفن کی طرح چادر اوڑھتے ہیں, کفن کی طرح پہنتے ہیں, وہ پیر پگاڑا کے خاص مرید ہیں. وہ مطلب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ مٹی کے برتن میں کھاتے ہیں. وہ پلیٹ ادھر ادھر جو ہے ان کا سب مٹی کا برتن ہے. وہ پیر پگاڑا کے خاص مرید ہے. تو میں پہلے قسم اٹھواتا تھا کہ تم پہلے قسم کھاؤ تم نے یہ کام کیا کہ نہیں. تو وہ اگر قسم اٹھا لیتا تھا, میں بولا ٹھیک ہے اتنا پیسہ لوں گا, تم کو میں بری کرا دوں گا, مطلب درخواست میں تمہارے پہ بری ہو جاؤ گے. سندھ میں غربت بہت ہے, جہالت بہت ہے. ان کے وکیل گائے دے دو جج کو, بکری دے دو, دودھ دے دو. ارے بھائی تم کیس لڑنے آئے یا جائیداد بانٹنے کے لیے آیا. بہرحال ان کا اپنا وہ تھا. تو اس طریقے سے میرا ایک بہت ویلو ہو گیا تھا. اور سبرن نے میرے کو سگریٹ کا پیکٹ ایک دینا شروع کیا, اس کو سگریٹ کا ایک پیکٹ دو. اور پورے جیل میں گھومتا تھا. تو خیر وہ میں نے ان کو قیدی میں سامنے گیا, میں نے کہا صاحب کو چھوڑ دو, تمہارا جو ڈیمانڈ ہے پورا کر. کہتا تم پردیسی تم سامنے مت آؤ, میں کرنے یا مجھ کو بھی مارو یا صاحب کو چھوڑو, 2 بات سے ایک کام کرو. تو خیر انہوں نے اللہ کے شکر سے انہوں نے سبرن کو چھوڑ دیا, اور ان کی ڈیمانڈ جو تھی تھوڑا بڑا انہوں نے پورا کیا, باقی کو جیل ٹرانسفر کر دیا. تو اس کے بعد میں مطلب ڈائریکٹ میں سبرن کا خاص آدمی بن گیا. مطلب پورے جیل میں گھومنا پھرنا یہ کرنا, مطلب کوئی مجھے روک ٹوک نہیں تھا. اور بی کلاس جاتا تھا ٹی وی میچ دیکھنے کے لیے, بی کلاس میں جس سندھی کہتی تھے, اور بی کلاس جاتا تھا میچ ویچ دیکھنے کے لیے, اور کوئی روک ٹوک نہیں تھا مجھ کو. تو اسی طرح گرمی آتا تھا تو میں برف بیچتا تھا. اب لگائیے اندازہ, ابھی تک میرے پاس وہ کاپی پڑی ہے جس میں وہاں کے قیدیوں کا ادھار ہے. ابھی تک میرے پاس یہاں گھر میں پڑی ہے وہ نوٹ بک جس میں قیدیوں کا نام لکھا ہے اور ادھار لکھا ہوا کتنے پیسے کتنے قیدی سے میں نے لینے. تو گرمی خیر پور میں بہت پڑتی ہے, مطلب توبہ کی گرمی پڑتی ہے خیر پور میں. سبرن سے آرڈر لے کے باہر گیٹ میں صبح کو 4 سیل 5 سیل برف آتا تھا,
اس کو کمبل میں لپیٹ کے، کمبل ملتا تھا، مجھ کمبل سے لپیٹ کے ایک سواں بنا کے دیا تھا انہوں نے، شام کو سواں جمع ہو جاتا تھا، کمبل سے لپیٹ کے، اور ترازو تھا میرے پاس میں، ترازو میں لا کے دیا تھا، تو میں کلو حساب سے برف کو بیچتا تھا میں قیدیوں کے لیے، تاکہ ان کو سہولت ملے، میں خود بیچتا تھا، آتے تک میں نے بیچا، وہ کتاب اب بھی میرے پاس پڑی ہے، کتنے قیدی کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ بہرحال یہ فیسلٹی چلتا رہا، اس کے بعد ہوا یہ، میرا وہ بھی آ گیا تھا، کیا نام ہے، سزا میرا ختم ہونے والا تھا، میں درخواست لکھتا تھا سپریم کورٹ کو ماں کے نام سے کہ میرا بیٹا یہ ہے وہ ہے وغیرہ، میں اپنے آپ کو پاکستانی ہی شو کرتا تھا، اور میں انڈین شو نہیں کرتا، کیونکہ کتاب میں میرا پاکستانی ایڈریس لکھا ہوا تھا، تو میں پاکستانی، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ پاکستانی جو ہے یہ الٹا کان پکڑتے ہیں، اگر سیدھا بولو گے تو وہ الٹا چلیں گے، تو الٹا بولو تو سیدھا میں آ جائیں گے، تو میں بولتا تھا میں پاکستانی، تو بولیں گے نہیں یہ انڈین ہے، اگر میں بولتا کہ میں انڈین، تو بولتا نہیں کہ یہ پاکستانی ہے، یہ الٹا سالے چلتے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال ماں کی طرف سے درخواست لکھتا رہتا تھا میں، اور ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا نسیم حسن شاہ، جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی تھا، تو اور جج تھا یہاں پہ، کھوسو وغیرہ تھے یہاں پہ، میں نے کتنے قیدیوں کو چھٹایا ہے، نشے والے قیدی کو چھٹایا ہے، پشاور کے آدمی کو چھٹایا، میں سے اپنی درخواست لکھتا تھا، رات کو اٹھتا تھا میں 1:30 بجے، نہاتا تھا، نہانے کے بعد نماز تہجد پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اس کے بعد میں اپنا اردو میں درخواست لکھتا، ان کا پہلے اس کا لکھ لیتا تھا، ماں کا نام، باپ کا نام، ایڈریس وغیرہ، کیس کیا ہے، اس کو لکھ کے رف میں کاغذ میں رکھ دیتا تھا، اس کے بعد میں بولتا تھا جاؤ، میں جس دن میرا موڈ ہوگا اس دن لکھوں گا۔ میں اٹھتا تھا، رات کو اٹھا، یہ پڑھا، وہ چائے بنایا میں نے، چائے بنا کے پھر میں نے اپنا کام شروع کر دیتا تھا، تو جیلر لوگ بھی آتے تھے میرے سے چائے پینے کے لیے کہ یار کہیں ملے نہیں ملے اس کے پاس چائے ملے گا، وہ رات کو تہجد میں اٹھتا ہے وہ آدمی، تو آتے تھے میرے پاس، پنجابی جیلر بھی آتے تھے، سندھی جیلر بھی آتے تھے، اور سب کو معلوم تھا یہ سپرنٹ کا خاص آدمی ہے، تو زیادہ میرے سے خیال بھی کرتے تھے میرا۔ تو جب تلاشی ہوتی تھی، جیل کی تلاشی، باہر سے سپرنٹ آتے ہیں، تو میرے سامان کو پہلے سے بتا دیا تھا، سامان وہاں ٹوپی بنتی ہے، سندھی ٹوپی، ہم نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ایسے کر کے کٹا ہوا ہوتا ہے سندھی ٹوپی، تو اس زمانے میں وہ ٹوپی بکتی تھی 1500 1800، مطلب جیل کی چھوٹے شیشے کے ساتھ، تو اس زمانے میں لگائی اندازہ 1800 1500 میں ٹوپی بکتی تھی، ٹھاٹ سے قیدی لے جاتے تھے، وہ ٹوپی باہر بک جاتی تھی 2500 3000 کی، تو ٹوپی لوگ بناتے تھے، اور چٹلا بناتے تھے، سندھی چٹلا، اور وہ لوگ بیچتے تھے، ان کے ملاقات آتی تھی، ان لوگ کو دے دیتے تھے، وہ پھر باہر بیچتے تھے، یہ سب چلتا تھا قصہ۔ تو میں چٹلا کا سامان بھی بیچتا تھا، موتی دھاگا یہ وہ منگاتا تھا، اور وہ بھی میں بیچتا تھا جیل میں۔ اس کے بعد میرا کل میں رہائی ختم ہونے کا دن آیا، تو پارٹی کیا انہوں نے، رات بھر گانا وانا شغل ملا چلا، صبح مجھ کو باہر نکالا، اور کل میں صدر جو ہے خیرپور صدر کا پولیس آ کے مجھ کو گاڑی میں بٹھا کے لے گیا، تو جا کے تھانے میں بند کر دیا، لقب میں ڈال دیا، اور انہوں نے آرمی والوں نے بولا تھا کہ اس کو ریلیز مت کرنا، ہم اس کو لے جائیں گے، لاہور سے لیٹر آیا تھا، تو میرا ٹھیک ہے، تو ہوا پھر یہ کہ وہاں جا کے بند کر دیا، کوئی کھانا پینا نہیں، کوئی قیدی اگر آیا اس نے اپنے گھر سے کھانا منگایا تو اسی میں بیچارے لوگ، یہ چیز اس میں بہت اچھی تھی سندھیوں میں، کوئی کھانا گھر میں آیا تو سب مل جل کر کھاتے تھے، اگر نہیں آیا تو سب بھوکا رہتے تھے، اور تھانے والے تو کچھ دیتے نہیں تھے۔ اس کے بعد میرا اپنا ہاتھ کب آیا، میں نے کاغذ پین منگوایا، اور میں نے لکھ دیا خط اپلیکیشن کہ میں تھانے میں بند ہوں، مجھے چھوڑا نہیں جا رہا ہے، بھوکا مر رہا ہوں، کھانا نہیں دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ پہنچ گئی گھر سے، اور اس کو بلایا کہ ایس ایچ او کو، یہ کیا چکر ہے بھائی،
خیر اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد میرے وہاں سے فوجی لوگ آئے اور مجھ کو سر کپڑے میں تھے، سکھر لے گئے، سکھر انٹیلیجنس آفس میں لے گئے مجھ کو بولتے ہیں ہم لوگ سیف ہاؤس بولتے ہیں، سیف ہاؤس میں لے گئے، وہاں بٹھایا مجھ کو، کوئی بات نہیں کیا، کھانا پینا دیا مجھ کو، اور کھانا پینا دے کے پھر رات کو ٹرین میں بٹھا کے مجھ کو اب لاہور لے جا رہے ہیں، سکھر سے لاہور، کیونکہ میں لاہور کا قیدی تھا، میرا کوٹ مارشل لاہور میں ہوا تھا، تو لاہور مجھ کو لے گئے۔ لاہور لے جانے کے بعد میں نے ٹیشن وغیرہ، خیر میری آنکھوں پٹی وٹی نہیں تھی، میں نے ہر چیز کو دیکھا، اتنے سال کے بعد لاہور کو دیکھ رہا تھا، ٹرین میں بیٹھا، میں نے بھاگنے کی کوشش بھی نہیں کی، میں بھاگنا فضول ہے یار، سمجھے، جو نصیب میں ہے وہ پورا ہوگا۔ بہرحال تو وہاں لاہور کینٹ میں پہنچ گئے ہم لوگ، وہاں پہ آئی والوں کا سیل تھا، 15 دونی 30 سیل تھا، 15 ادھر 15 ادھر، مطلب بدن میں ایک چیز نہیں چھوڑا، ایک نشان تک نہیں چھوڑا، اور کالا کپڑا دیا پہننے کو، کالا قمیض دیا پہننے کو، اور کیا نام ہے اس میں کمر میں کچھ باندھنے کا نہیں ہے، لنگی کی طرح باندھو، مطلب بغیر ہوئی، اور وہاں کا دستور ہوتا تھا دوڑ کے آؤ، پیشاب کرنے جاؤ، مطلب آپ کو رکنا نہیں ہے۔ تو یہاں کی اسٹوری میں پھر بتاؤں گا آپ کو، بہت اچھی طریقے سے بتاؤں گا، بہت لمبی ہسٹری ہے یہاں کی۔ ایک موڈ ہوتا ہے آدمی کا بات کرنے کا، تو آج کچھ موڈ نہیں ہو رہا ہے میرا اور کچھ بات کروں، ویسے بھی 17 منٹ ہو گئے ہیں، 17 منٹ کا یہ ویڈیو ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے، بہت ہی کچھ باقی ہے، بہت کچھ یادیں آ رہی ہیں۔ کراچی میں تھا تو میں نے کراچی میں دوبارہ جاؤں گا میں پھر، تو وہیں ملاقات ہوگی مجھ سے، زرداری سے جو پریزیڈنٹ آف انڈیا پاکستان تھا، اس سے ملاقات ہوئی تھی، الطاف حسین کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، یہ ایم کیو والوں سے، جو وہ تو ابھی نہیں، جب میں جاؤں گا تبھی میں بتاؤں گا، تو ابھی تو نہیں، پھر کبھی اور میں بات کروں گا، اوکے سر، یاد رکھوں گا کہاں میں چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جے ہند۔